غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرنے اور حساس معلومات فراہم کرنے کا جرم ثابت ہونے پر فوجی عدالت سے 14 سال قید بامشقت کی سزا پانے والے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو صرف 2.5 برس بعد ہی اڈیالہ جیل کے رہا کر دیا گیا ہے، جو کہ پاکستانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے مئی 2019 میں بریگیڈ 111 کی کمانڈ کرنے والے ملٹری انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جنرل جاوید اقبال کو سنائی گئی 14 برس قید بامشقت کی سزا کی توثیق کی تھی، تاہم انہیں حیرت انگیز طور پر صرف 2.5 برس بعد ہی رہا کر دیا گیا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اس رہائی سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں کمزور سویلینز اور طاقتور وردی والوں کے لیے احتساب کا دوہرا معیار اپنایا جاتا ہے، چاہے وہ وطن سے غداری کے مرتکب کیوں نہ ہوں۔ بی بی سی کے مطابق اڈیالہ جیل کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ان کی سزا پوری ہونے اور تمام قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے فی الحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے حکام کے مطابق انہیں جو دستاویزات فراہم کی گئیں ان کے مطابق جاوید اقبال نے 14 سال قید بامشقت کی سزا کے خلاف فوجی عدالت میں اپیلیں دائر کر رکھی تھیں۔ جیل حکام کے مطابق سزا کے خلاف پہلی اپیل پر ان کی سزا 14 سال سے کم کر کے 7 سال کر دی گئی، جبکہ دوسری اپیل میں ان کی سزا میں مزید 3 سال کی کمی کر دی گئی، جس کے باعث ان کی سزا 14 سال سے کم ہو کر فقط 4 سال رہ گئی تھی۔ جیل حکام کے مطابق باقی ماندہ وقت میں بہتر کنڈکٹ کے باعث انہیں قید میں مزید چھوٹ دے دی گئی، یوں ان کی سزا 2.5 برس میں ہی پوری ہو گئی اور انہیں رہا کیا گیا۔ جیل حکام کے مطابق اس معاملے میں جیل مینول پر عمل درآمد کرتے ہوئے سزا پوری ہونے کے بعد انہیں جیل سے رہا کیا گیا۔ یاد رہے کہ 30 مئی 2019 کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک پریس ریلیز میں بتایا تھا کہ سابق کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال سمیت 2 فوجی اور 1 سول افسر پر جاسوسی کا الزام ثابت ہونے پر انہیں دی گئی قید اور موت کی سزاؤں کی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے توثیق کر دی ہے۔ سزا پانے والے افسران میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، ایک سابق بریگیڈیئر راجہ رضوان، جبکہ ایک سول افسر وسیم اکرم شامل تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ افسران غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کو حساس معلومات فراہم کرنے میں ملوث تھے اور ان پر غداری اور جاسوسی کا الزام ثابت ہوا، جس کے بعد انہیں سزائیں دی گئیں۔ جاوید اقبال کے ساتھ مل کر غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرنے والے سابق بریگیڈیئر راجہ رضوان اور ڈاکٹر وسیم اکرم ایک حساس ادارے میں بطور انجینئر تعینات تھے اور دونوں کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ دونوں ابھی تک زیر حراست ہیں اور انہوں نے سزائے موت کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ یاد رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال تب فوج کا حصہ تھے جب جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے۔ فوجی کیریئر کے دوران موصوف نے بطور بریگیڈیئر راولپنڈی کی بریگیڈ 111 بھی کمانڈ کی تھی۔ جاوید اقبال بطور میجر جنرل ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن جیسے نہایت اہم عہدے پر بھی تعینات رہے۔ ملک بھر میں ہونے والے فوجی آپریشن کی منصوبہ بندی اسی ڈائریکٹوریٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے بطور لیفٹیننٹ جنرل بہاولپور کور کی کمان کی، جبکہ اسٹاف اپائنٹمنٹ میں وہ ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات رہے۔ یہ فوج کا وہی شعبہ ہے جو فوج میں ڈسپلن اور احتساب کا عمل برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں فوجی قوانین کے مطابق سزا کا تعین کرتا ہے۔ تاہم افسوس کے موصوف خود غدار وطن نکلے اور پھر اسی ڈائریکٹوریٹ نے ان کا احتساب بھی کیا، لیکن موصوف 14 برس کی بجائے صرف 2.5 برس بعد ہی رہائی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ جاوید اقبال کے ہمراہ سزا پانے والے سابق بریگیڈیئر راجہ رضوان فوج کی ایک بریگیڈ کی کمان کرنے کے علاوہ جرمنی میں پاکستان کے دفاعی اتاشی تعینات رہ چکے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجہ رضوان علی حیدر 10 اکتوبر 2018 کو اسلام آباد کے علاقے G10 سے لاپتہ ہوئے تھے اور ان کے اہل خانہ نے اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا۔ تاہم بعد ازاں عدالت کے استفسار پر وزارت دفاع کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ سابق فوجی افسر فوج کی تحویل میں ہیں اور ان کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی جاری ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں کوئی بھی آئینی عہدہ رکھنے کی صورت میں چاہے وہ فوجی ہو یا سول، متعلقہ افسر کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ پر دستخط کرنا ہوتے ہیں، جس کے تحت وہ عمر بھر کے لیے پابند ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی خفیہ معلومات کسی بھی مرحلے پر کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ پاکستانی فوج میں مینول آف پاکستان ملٹری لا کے مطابق جاسوسی کی سزا موت یا عمر قید ہے۔ سزا کا تعین فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرتا ہے، تاہم سزا کا تعین جرم کی نوعیت پر بھی منحصر ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।